موونگ فارورڈ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ایسے چیزوں کے حوالے سے بھی. ظاہر ہے پاکستان از ہیولی ریلائنگ آن ٹیکسز. ہماری جو معیشت ہے وہ ٹیکسز پر کافی زیادہ چلتی ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جہاں پر جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تو پھر وہ بڑا مسئلہ بھی کریٹ کرتے ہیں. ملک میں غیر قانونی جو سگریٹ ہے اس کی تجارت ایک سنگین معاشی اور ایک انتظامی چیلنج بن گئی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, تو دوسری جانب قوانین کی بھی عملداری اس پر نہیں ہو رہی ہے. ایف بی آر کی جانب سے ایک سسٹم متعارف کرایا گیا جسے کہتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. وہ اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن جو حالیہ کچھ رپورٹس آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مارکیٹ میں سینکڑوں غیر قانونی سگریٹ برانڈز اب بھی کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہو, لیکن وہ کھلے عام مل رہی ہیں, دن دہاڑے مل رہی ہیں, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر مل رہی ہیں. بالکل. اچھا, اور اس پر گفتگو کے لیے پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ اینڈ انسائٹ اسپیشلسٹ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر IPOR طارق جنید صاحب. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جب ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات کرتے ہیں, یہ کیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے کیا مقاصد تھے؟ تھینک یو ویری مچ صدف صاحب, آپ نے مجھے پروگرام پہ ٹائم دیا. یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ 2022 میں جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا تھا گورنمنٹ نے, کہ اور یہ صرف سگریٹ انڈسٹری پہ نہیں تھا, یہ سیمنٹ پہ اور شوگر اور دیگر انڈسٹریز پہ بھی تھا. تو ایک سٹیمپ تھا جس کے اوپر ایک QR کوڈ ہوتا ہے, تو یہ انہوں نے مینڈیٹری کیا تھا تاکہ ٹیکس ایویژن کو روکا جا سکے. تو اس کے اوپر جب سگریٹیں جو اب مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ اگر جو اسموکرز حضرات ان کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سگریٹ لیگل ہے. تو یہ انٹروڈیوس کرایا تھا 2022 میں. اچھا طارق صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں, لاہور میں تو پھر ہمیں اس طرح کے سگریٹس نظر آتے تھے, ڈبیاں ہوتی تھیں جن پہ QR نصب ہوتا تھا. بٹ اگر میں کراچی کی بات کروں, یہاں پر کراچی میں تو ہمیں ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا. ہر برانڈ کا سگریٹ ہے, ہر برانڈ کا, اور وہ غیر قانونی سگریٹ ہے. اس پہ نہ کوئی سٹیمپ ہے, نہ شاپ کا اس پہ نام ہے, نہ کوئی QR کوڈ ہے, اور وہ ایسے ہی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے اسی چیز پر ریسرچ کی تھی اور ملک بھر سے 20 ڈسٹرکٹ سے ہم نے مسٹری شاپنگ کے ذریعے ہم نے سگریٹس کی ڈبیاں خریدی ہمارے نیومینیٹرز نے. اور آپ کو جس طرح پتا ہے کہ یہ انلیگل ہے, اب تو یہ کوگنیزیبل کرائم ہے, اس کے اوپر 6 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے 477 برانڈز مارکیٹ میں خریدے, جس میں سے جو لیگل برانڈز تھے, جو لیگلی کمپلائنس برانڈ تھے, وہ 22 تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 455 برانڈ جو ہیں وہ انلیگل یا نان کمپلائنس برانڈ ہے. بیسیکلی نان کمپلائنس برانڈ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک گرافیکل ہیلتھ وارننگ نہ ہو, یا وہ منیمم پرائس سے کم پہ بک رہا ہو. تو یہ جو ہماری ریسرچ کی جو فائنڈنگ سے بڑی الارمنگ تھی, اور ہم نے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ شیئر کی ہے. اس وقت جو ملک میں لیٹ سے اگر میں آسان زبان میں کہوں, اگر 100 سگریٹ کی ڈبیاں بکتی ہیں تو اس میں سے 49 جو ہیں وہ نان کمپلائنس ہوتی ہیں. سو بیسیکلی 50% دا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ نان کمپلائنس برانڈ نے جو ہے وہ آکوپائی کیا. طارق صاحب, آپ نے جو نمبرز بھی خود بتایا 455 برانڈز کا, کہ اتنی زیادہ غیر قانونی جو سگریٹ برانڈز ہیں آسانی سے مل رہے ہیں, پھر ہم یہ سمجھے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے اس پر عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا, قانون پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروانے میں نظام ابھی تک مؤثر نہیں ہو سکا. جی بالکل. دیکھیے گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے, اور ہم نے یہ رپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی, منسٹر بلال کیانی صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے فائنانس کے. ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ملک بھر میں دیکھیں 7.5 لاکھ دکانیں ہیں جہاں پہ یہ سیل ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے لاز بھی بنائے ہیں. پچھلے سال انہوں نے ایک SRO جاری کیا تھا کہ جس میں SHO کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ایٹ دی سیل پوائنٹ جہاں پہ یہ سگریٹ سیلز ہوتی ہیں, کریانہ سٹور ہے یا پان شاپ ہے, وہاں پہ وہ چھاپا مار کے اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور دکان کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص امپرومنٹ نہیں نظر آ رہی, کیونکہ پچھلے سال بھی جو ہمارا مارکیٹ شیئر تھا وہ تقریباً یہی تھا, کوئی 46-47% تھا. تو ابھی 49% مارکیٹ شیئر ابھی بھی جو ہے وہ ایلیسٹ برانڈز نے آکوپائی کیا ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جو کمپلائنس برانڈ مارکیٹ میں بک رہے ہیں
اور جو ٹیکس جمع کراتے ہیں وہ تقریباً 300 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرواتے ہیں. اچھا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 300 ارب روپے کا ٹیکس ڈیفیسٹ جو ہے وہ جا رہا ہے گورنمنٹ کو. اگر گورنمنٹ اس کو کسی طرح کیپ کرنے میں کامیاب ہو جائے, اس ایلیسٹ سگریٹ ٹریڈ کو بند کرنے میں کامیاب ہوگی, جس میں اسمگلڈ بھی ہیں اور لوکلی ڈیوٹی ناٹ پیڈ بھی ہیں, تو ان دونوں کو اگر کس طرح کیپ کر لے تو کافی ریونیو گورنمنٹ کے لیے جمع ہو سکتا ہے. رائٹ. اور پھر حکومت, ایف پی آر, قانون نافذ کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں اور میڈیا خاص طور پر, ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم سب کو مل کے کہ غیر قانونی سگریٹ کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے اور صرف باتوں تک محدود نہ رہیں ہم بلکہ عملی نتائج سامنے آئیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کی. میڈیا بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے, میں تو اپریشیٹ کروں گا. پچھلے دنوں سے کافی کیمپین بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی, جس طرح پہلے عرض کیا گیا کیپیسٹی کا ایشو ہے, وہ 7.5 لاکھ دکانوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتی, تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, انہوں نے پولیس کو تو اختیارات دے دیے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا کہ پولیس کو اختیارات دینے سے کہ سیل پوائنٹ پہ, کریانہ اسٹور پہ یا پان شاپ پہ یا جہاں پہ یہ سگریٹ سیل ہوتے ہیں, پھر بھی انلیگل سگریٹ دستیاب ہے. تو میرا خیال ہے اویئرنیس بھی کریٹ ہونی چاہیے تھرو میڈیا اور تھرو لاز, یا تھوڑا سا یہ جو ہے نا پولیس کے ذریعے بھی اس کی نیوز کو ٹائٹ کرنا چاہیے. اچھا, جیسے کہ مزید بھی اس حوالے سے کیا غور و فکر ہو رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کچھ غیر قانونی سگریٹ برانڈز ہیں, گرافیکل ہیلتھ وارننگ کے بغیر بھی فروخت ہو رہا ہے. ظاہر ایک ہیلتھ بھی بڑا ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. تو پھر یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, یہ کیسے اس چیز کو مزید مؤثر بنا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کی انفورسمنٹ کا ہی ایشو ہے. بیسیکلی انفورسمنٹ کے لیے 2-3 ہو سکتی ہیں باتیں. ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ سے جہاں پہ یہ بنتے ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے نا انفورس کروایا جائے, اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس اسٹیمپ ہے وہ میک شور کیا جائے کہ وہاں پہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. اور باقی بھی جو اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, گرافیکل ہیلتھ وارننگ ہے, منیمم جو لیگل پرائس ہے اس کی, وہ جو پاکستان میں 162 روپے, اس سے کم پہ نہ سیل ہو. اور دوسرا پھر جہاں پہ سیل پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا حکومت کو سختی کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان دو پرانچ اپروچ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی حد تک قابو پا سکتے. دیکھیں بینیفٹ کیا ہے, ہم IMF سے $1 بلین کے لیے مانگتے ہیں پیسے, تو یہاں پہ آپ کا 300 ارب روپے کا خسارہ ہر سال ہو رہا ہے. اگر 300 ارب جو ہے لیگل انڈسٹری جمع کرا رہی ہے تو 300 ارب روپے وہ انلیگل انڈسٹری کھا رہی ہے. اور یہ سوچے کہ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے, وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے کسی اور ٹیرر فائنینسنگ میں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو 300 ارب نان کیپ ہے, یعنی جو ہمارے سسٹم میں حصہ نہیں آتا, وہ کہاں جا رہا ہے. رائٹ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خسارہ ہو رہا ہے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے. اسکروٹنی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کیبنس کے اوپر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان رجسٹرڈ شاپس کے اوپر سگریٹ. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا, یہ نا سگریٹ جب مہنگے ہوئے تھے نا 2 سال پہلے, تو یہ جو 300-400 روپے والی امپورٹڈ ڈبی ہوا کرتی تھی نا, یہ ہو گئی کوئی 1100 کی 1200 کی. سب نے کہا کہ آپ کوئٹ کر دیں گے, سارے اسموکرز کوئٹ کر دیں گے, لیکن نہیں کوئٹ ہو سکے. جو پیتے ہیں وہ 1200 کا بھی لے کے پیتے ہیں, اور وہ امپورٹڈ سگریٹ ہے. جو لوکل کی بھی بات کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ کارخانوں میں بنتے ہیں وہ لوکل ہیں. جو امپورٹڈ آ رہے اسمگل ہو کے, ان کو کون اسکروٹنائز کرے گا؟